اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا حی یا قیوم۔ کسان دوستو، یہ دیکھیں جی، یہ ہے جی گوبر والی کھاد، اور کسان جو ہے بڑی محنت کے ساتھ اسے اب لے کے جا رہا ہے۔ شکر ہے خدا کی ذات کا کہ کسانوں کو اب یہ سمجھ آنے لگی ہے کہ زمین میں نامیاتی مرکبات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گوبر کی کھاد کا استعمال کتنا ضروری ہے۔ ایک منٹ بھائی صاحب بات سنیں جی۔ ہلو، ہاں جی، کیا حال ہے سر؟ اچھا جی، تو سر یہ گوبر کی کھاد ڈالنے کا آئیڈیا آپ کو کس نے دیا ہے؟ پنجابی بولو۔ اے جی گوبر کی کھاد تھوڑا اینو ہونا نا، پیچھے سورج آ رہا ہے۔ گوبر کی کھاد تسی کتنے جا کے پاؤ گے؟ یہ زمین اچھی تے یہ تمہیں آئیڈیا کنے دیتا بھی یہ پانی چاہیے ہے؟ ساڈے وڈیاں نے۔ اچھا، پہلے بھی پاندے ہو؟ ہاں جی۔ یہ کی فائدے فودے تمہیں نظر آتے ہیں؟ ٹرالی ماشاءاللہ بھری کھڑے ہو، کنی ٹرالی پانی کلے دے وچ؟ 5 ٹرالیاں۔ 5 ٹرالیاں، چلو اللہ خیر کرے گا۔ تمہیں پتا ہے کہ یہ نامیاتی مرکب نو پورا کر دے گا، بالکل کر رہا کیوں اور نہیں؟ جیڑی کمی ہوندی ہے زمین دے وچ وہ ساری نو یہ خود کور کر دے گا۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، گوبر کی کھاد ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ اگر کسی بھائی کے پاس گوبر کی کھاد اویلیبل نہیں ہوتی تو پھر وہ آرگینک میٹر وغیرہ کا استعمال ضرور کرے، تاکہ زمین جو ہے اس میں اور نامیاتی مرکبات جو ہیں وہ زندہ رہیں اور آپ کی پیداوار جو ہے پہلے سے بہتر ہو جائے۔ آرگینک میٹر نام گوبر کی کھاد جو سب سے بڑا کام کرتی ہے وہ پی ایچ لیول کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور جب پی ایچ لیول کنٹرول ہو جاتا ہے تو جو کھاد ہم زمین میں ڈالتے ہیں وہ پوری کی پوری فصل کے لیے میسر ہوتی ہے۔ تو شکر ہے اللہ کا جی، اللہ اللہ کر کے ذمہ دار کو اس بات کی سمجھ آنے لگی ہے، اور آئیڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مال ڈنگر یہ وہ ہر چیزیں جو ہے وہ مشکلات کا کام تھی۔ ایک چیز یہاں پہ ذہن نشین کرنے والی ہے کہ یہ جو ڈی اے پی کی متبادل بالکل بھی نہیں ہے۔ گوبر کی کھاد ڈالنے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اس میں اب ڈی اے پی نہیں ڈالنی، کم ڈال لیں، تھوڑی ڈال لیں، اگر آپ کے پاس پیسے وغیرہ کم ہیں تو کم ڈال لیں، لیکن یہ ڈی اے پی کا نعمل بدل نہیں ہے۔ یہ پی ایچ لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ پی ایچ لیول کے ساتھ ساتھ جو ہے نامیاتی مادہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اجزائے شگیرہ جو ہوتے ہیں چھوٹی تعداد میں چاہیے ہوتے ہیں، تھوڑی تعداد میں چاہیے ہوتے ہیں، جنہیں مگنیشیم، کاپر، کیلشیم، آئرن، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کھاد میں موجود ہوتی ہیں۔ دوسری اور اہم چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کھاد تازہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں میتھین، ایتھین گیسیں ہوتی ہیں جو رقبے کو بہت زیادہ خراب کرتی ہیں، تو اس سے پرانا ہونا چاہیے۔ اب یہ کلٹیویٹ ہو رہی ہے، یہ 2 ماہ یہاں پہ پڑی ہوئی تھی، 2 ماہ کے بعد یہ اٹھا کے ٹرالی میں ڈالیں گے تو اس کی پھر سائڈ چینج ہو گئی ہے۔ یہ جب جا کے اسے واپس کلٹی کریں گے تو پھر اور سائڈ چینج ہو جائے گی اور زمین میں یہ مکس ہو جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے خیر اور برکت کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔